بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک واقعے سے متعلق سوال ہے۔ واقعہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے۔ اردو کی کتابوں میں، عربی کی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا جاتا ہے۔ بہت سے حضرات بیانات کے اندر اس کو بیان کیا کرتے ہیں۔ اساتذہ اپنے طلباء کو یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے، تو رات میں حضرت کی جو بیٹی تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کھانا تیار کیا، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا بہت زیادہ تناول کیا، بہت سیر ہو کے حضرت نے کھایا، اور پھر حضرت کی جو بیٹی تھی انہوں نے پانی بھی لے جا کے رکھا، لیکن تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر جب فجر کا وقت آیا تو فجر کی نماز جو پڑھی تو وہ بھی بغیر وضو کے پڑھی، پانی وہ ایسے ہی رکھا رہ گیا۔ تو یہ ساری باتیں جا کر کے بیٹی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی کہ آپ کے جو شیخ ہیں، جن کی آپ بڑی تعریف کیا کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں، تہجد گزار ہیں، بڑے صاحب علم ہیں وغیرہ وغیرہ آپ جو کہا کرتے ہیں، لیکن میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ کھانا زیادہ کھا رہے ہیں اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر فجر میں بغیر وضو کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ذکر کی، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، کھانا تو میں نے اس لیے زیادہ کھایا تھا، اس لیے کہ کھانا حلال تھا، اس کے اندر شفا تھی، برکت تھی، تو میں وہ شفا اور برکت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جو ہے کھانا زیادہ کھایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو تہجد کی نماز میں نے اس لیے نہیں پڑھی، اس لیے کہ رات بھر کھانا تناول کرنے کے بعد میں مسائل کا استنباط کرتا رہا، بہت سے مسائل کا میں نے رات بھر استنباط کیا، اور فجر کی نماز کے لیے مجھے وضو کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی، اس لیے کہ میں رات بھر جاگتا رہا، مجھے وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو میں نے بغیر وضو کے فجر کی نماز کو پڑھ لیا۔ تو اس طرح کی باتیں اس طرح سے اس واقعے کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے تو تاریخی طور پر اس طرح سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 164 ہجری کے اندر، جیسا کہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری جو پیدائش ہوئی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں، اور جو سن تھا وہ 164 ہجری تھا، اس وقت میری پیدائش ہوئی ہے، اور جو حضرت کی شادی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 40 سال کے جب حضرت ہو گئے اس وقت حضرت کی شادی ہوئی ہے، یعنی گویا کہ 204 ہجری کے اندر حضرت کی شادی ہوئی ہے، اور یہ جو 204 ہجری ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ہوا ہے۔ تو اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی سال میں بچی پیدا بھی ہو اور وہ اتنی بڑی ہو جائے کہ پانی رکھنے لگے اور کھانا تیار کرنے لگے، تو یہ تاریخی طور پر یہ واقعہ اس طرح سے بہرحال ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ بعض حضرات اس کو بیٹے کے حوالے سے ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس طرح سے ذکر کر دیتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے یہ سوالات کیے تھے، پھر امام شافعی سے معلوم کیا گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات دیے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے اس واقعے کو، جو عرب عالم ہیں، انہوں نے اس کو اسی طرح سے بیان کر رکھا ہے بیٹی کا حوالے کے بغیر۔ تو بہت ممکن ہے کہ اسی طرح سے واقعہ ثابت ہو اور بعد میں بیٹی کا ذکر جو ہے کسی نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہو، تو اس لیے اس کو بیٹی کے حوالے سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح سے واقعہ ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔